السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ عام طور پر شہید کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ بے شک ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے شہید کا مقام پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن شہید کے معنی میں بہت وسعت ہے، یہ معنی بہت وسعت لیے ہوئے ہیں، اور بھی اس کے مطلب ہیں۔ اس لیے آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور بعض احادیث کے حوالے سے اس بارے میں کچھ کہوں گا۔ یہاں پلنے اور بڑھنے والے بچے جوان یعنی ممالک میں یہ سوال کرتے ہیں، کئی دفعہ مجھ سے سوال ہو چکا ہے۔ گزشتہ دنوں ہیمبرگ میں وقف نو کی کلاس تھی، وقفات نو کی، وہاں بھی غالباً ایک بچی نے سوال کیا کہ جب آپ شہداء کے واقعات بیان کرتے ہیں تو اکثر کے واقعات میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی عزیزوں کو کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں، یا شہید کا رتبہ پاؤں، یا شہادت تو قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ تو شہید ہونے کی دعا کے بجائے سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ دشمن پر فتح پانے کی دعا کا کیوں نہیں کہتے اور یہ کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً دشمن پر غلبہ پانے کی دعا جو ہے یہی اول دعا ہے، اور الہی جماعتوں سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ غلبہ انہی کو حاصل ہونا ہے، فتوحات انہی کی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں اور فتوحات کی اطلاع دی۔ غلبے کی خبر دی، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے واضح اور روشن نشانات بھی جماعت احمدیہ دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے آثار بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہر سال باوجود مخالفت کے
لاکھوں کی تعداد میں بیعت کر کے جو لوگ احمدیت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ان ملکوں میں بھی بیعتیں ہو رہی ہیں جہاں مخالفت بھی زوروں پر ہے. تو یہ سب چیزیں ترقی اور فتوحات ہی ہیں جس کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو دوسرے پروگرام جماعت کرتی ہے اور اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کر کے دنیا کے غیر اسلامی دنیا کے شکوک و شبہات دور کر رہی ہے، یہ کامیابیاں اور یہ بات جو ہے یہ کامیابیوں اور فتوحات کی طرف قدم ہی ہیں جو جماعت احمدیہ کے اٹھ رہے ہیں، جو ایک وقت میں آ کر ایک غیر معمولی انقلاب انشاءاللہ تعالی دنیا میں پیدا کریں گی. اور اس کے لیے ہر احمدی کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. بہرحال بڑے مقاصد کے حصول کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، اور جماعت احمدیہ کے افراد جہاں بھی ضرورت ہو ہر قسم کی قربانیاں دیتے بھی ہیں اور اس کے لیے تیار بھی رہتے ہیں. اس میں جان کی قربانی بھی ہے جو ان قربانی کرنے والوں کو شہادت کا رتبہ دلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ شہادت صرف اسی قدر نہیں ہے، شہید کا مطلب صرف اسی قدر نہیں ہے. اس کی گہرائی جاننے کے لیے ان نوجوان سوال کرنے والوں کو بھی ضرورت ہے اور بڑوں کو بھی ضرورت ہے، تاکہ شہادت کے مقام کے حصول کی ہر کوئی کوشش کرے، اس دعا کی روح کو سمجھے اور خدا تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اگر صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والے ہی شہید کہلائیں گے تو پھر تو میری امت میں بہت تھوڑے شہید ہوں گے. مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدق نیت سے شہادت کی تمنا کرے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے زمرے میں داخل کرے گا، خواہ اس کی وفات بستر پر ہی کیوں نہ ہو. بدر کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس کے عہد کا واسطہ دے کر فتح مانگی تھی، ان مسلمانوں کی زندگی مانگی تھی جو آپ کے ساتھ بدر کی جنگ میں شامل تھے. جان قربان کر کے شہادت پانا نہیں مانگا تھا. عرض کیا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے مقصد پیدائش جو بیان فرمایا ہے انسان کا، وہ عبادت ہی بیان فرمایا ہے. بس ایک حقیقی مومن کا مقصد اور پیدائش کا مقصد صرف ایک دفعہ کی زندگی قربان کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش ہے، اور ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. ہاں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جنگ کی خواہش نہ کرے، لیکن جب زبردستی اسے اس میں گھسیٹا جائے، جب دین کے مقابلے پر ایک مومن کی جان لینے کی کوشش کی جائے
تو پھر وہ ڈر کر پیچھے نہ ہٹے، بلکہ مردانہ وار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ جب جنگوں کی اجازت اور حالات تھے تو دشمن کا مقابلہ کر کے یا جان قربان کر کے ایک مومن شہادت کا رتبہ پاتا تھا یا فتح پاتا تھا، اور اس میں کسی قسم کا خوف اور ڈر شامل نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے حالات میں جنگ تو ہے نہیں، ہمارے دشمن جو ہیں جماعت احمدیہ کے دشمن بھی ہیں، بزدل دشمن جو ہے یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، لیکن اگر سامنے آ کر بھی حملہ کرے تو پھر بھی جنگ کرنے کا تو حکم نہیں ہے۔ بعض احمدیوں کو وارننگ کے خطوط بھی آتے ہیں کہ احمدیت چھوڑ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت ایک مومن کی مردانگی یہی ہے، اور پاکستان کے احمدی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جان تو بے شک چلی جائے مگر دین اور خدا تعالیٰ کی رضا کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ ایک مومن کا امتیاز ہے جو ہر حالات میں، مختلف حالات میں، مختلف صورتوں میں قائم رہتا ہے۔ لیکن شہادت کی وسعت کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں شامل ہونے کے لیے مومن کو دعا بھی سکھائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی گہرائی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جنہوں نے اس بارے میں ہمیں کھول کر اور واضح کر کے سمجھایا ہے کہ اس کا یہ کیا چیز ہے۔ اس وقت میں جو پہلے بیان کر چکا ہوں، نبی، صدیق اور شہید اور صالحین، ان سب کی خصوصیات کے بارے میں تو بیان نہیں کروں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شہید کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور اسی کو آپ کی تفسیر اور وضاحت کی روشنی میں اس وقت بیان کروں گا، کیونکہ شہید کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد جگہ شہید کی حقیقت کے بارے میں، اس کے رتبہ اور مقام کے بارے میں لکھا ہے، جن کے اقتباسات میں پیش کروں گا، جن سے واضح ہوتا ہے کہ شہید بننے کے لیے دعا کرنا کیوں ضروری ہے اور کس قسم کا شہید بننے کے لیے دعا کی جانی چاہیے، اور کیوں ایک حقیقی مومن کو اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ جو شخص لڑائی میں مارا گیا یا دریا میں ڈوب گیا یا وبا میں مر گیا وغیرہ، مگر میں کہتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا مومن کی شان سے بعید ہے۔ شہید اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے، اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا، اس کو ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ سپر رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر محض خدا تعالیٰ کے لیے اس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادت استقلال اس کو ملتا ہے، غیر معمولی استقلال ملتا ہے اس کو، اور وہ بدون کسی قسم کا رنج یا حسرت محسوس کیے اپنا سر رکھ دیتا ہے، بغیر کسی قسم کا غم، بغیر قسم کی حسرت کے وہ اپنا سر قربانی کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا اور چاہتا ہے
کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دوں۔ ایک ایسی لذت اور سرور ان کی روح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جو ان کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب جو ان کو پیس ڈالے ان کو پہنچتی ہے، وہ ان کو ایک نئی زندگی، نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ ہیں شہید کے معنی۔ پھر یہ لفظ شہد سے بھی نکلا ہے، فرمایا پھر یہ لفظ شہد سے بھی نکلا ہے۔ عبادت شاکہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے میں ایک مشقت بھی اٹھاتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور کدورت کو جھیلتے ہیں اور جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ شہد کی طرح ایک شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں۔ اور جیسے شہد فیہ شفاء للناس کا مصداق ہے، یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں آنے والے بہت سے امراض سے نجات پا جاتے ہیں۔ اگر صرف شہید مرنے سے ہی شہادت ملتی ہے تو صحبت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان؟ وہ حقیقی نیکیاں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا جو ہے، یہ بھی ایک مقام ہے شہید کا، جس کی صحبت میں رہنے والے پھر فرمایا کہ مختلف مرضوں سے نجات پا جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور پھر شہید اس درجے اور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم خدا کو دیکھتا ہوا یقین کرتا ہے۔ اس کا نام احسان بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ شہید کا مقام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا خدا کو دیکھتا ہے اور یقین کرتا ہے، یعنی جو کام بھی مومن کر رہا ہو اس میں اسے یقین ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے اس کام کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ صورت ہو تو پھر توجہ ہمیشہ نیک کاموں کی طرف رہتی ہے، وہ بد کام انسان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جب یہ حالت ہو تو احسان ہو جاتا ہے۔ احسان کیا چیز ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو۔ احسان سے پہلے کا ایک جو حالت ہے وہ عدل ہے۔ پھر فرمایا کہ یعنی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ، اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو، یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اسے دیکھتے ہو۔ ایک فرائض تو مقرر کیے گئے ہیں، وہی باتیں تو کرنی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جوڑنا ہے۔ یہ کرو گے تو یہ بندگی ہے، یہ احسان ہے، اور یہ پھر ان رتبوں کی طرف لے جاتی ہے جو شہادت کے رتبے ہیں۔ اور فرمایا کہ حقوق سے زیادہ لوگوں سے مروت کا سلوک کرو۔ صرف لوگوں کے حق دینا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اعلیٰ درجے پانے کے لیے، ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جو شہید کا درجہ پاتے ہیں، جو حق ہے لوگوں کا وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے پیار اور محبت، نرمی اور احسان کا سلوک کرو۔ پھر یہ ذکر فرماتے ہوئے کہ عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرو کہ یقین ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی محبت کے لائق نہیں، کوئی بھی توکل کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، اس زندگی کو اور اس کی نعمتوں کو قائم رکھنے والا بھی ہے، اور وہی رب بھی ہے جو پالتا ہے اور اپنی نعمتیں مہیا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ ایک مومن کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس میں ان باتوں پہ یقین کر لیا، یہ صرف یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب طاقتوں کا مالک ہے اور رب ہے، بلکہ اس پر ترقی ہونی چاہیے، اس سے قدم آگے بڑھنے چاہیے، اور وہ ترقی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں یعنی عبادتوں میں اس طرح متادب بن جاؤ، ایسا ادب اللہ تعالیٰ کے آگے ہو، اس کے ایسا آگے جھکنے والے ہو، اس طرح دلی چاہت سے عبادت کرنے والے ہو جو دل سے پیدا ہوتا ہے، یہ حالت ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت اور جلال اور حسن لازوال کو دیکھ لیا ہے۔ بس جب انسان اللہ تعالیٰ کے لامحدود اور کبھی نہ ختم ہونے والے حسن کو دیکھتا ہے، اس کی صفات پر یقین رکھتا ہے، اس کی عبادت کی طرف توجہ رہتی ہے، تو پھر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو ہی نہیں سکتی جو خدا تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو۔ اور جب یہ صورت ہو تو پھر یہ شہید کا مقام ہے۔ شہید کی یہاں یہ بھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ جب یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے پھر استقامت کی قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس راہ کی جو مشکلات ہیں ان میں بھی سکون ملتا ہے، وہ بھی تسکین کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہر مشکل کے آگے سینہ تان کر مومن کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی خوف یا غم یا حسرت دل میں نہیں ہوتی کہ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اگر میں نے فلاں مخالف احمدیت کی بات مان لی ہوتی، ان کی دھمکیوں سے احمدیت چھوڑ دی ہوتی، تو اس وقت جن تکلیفوں سے میں گزر رہا ہوں ان سے بچ جاتا۔ یہ کبھی ایک مومن سوچ نہیں سکتا اگر وہ حقیقی معنوں میں ایمان لاتا ہے، بلکہ ایمان کی مضبوطی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ان تکلیفوں میں بھی اسے آرام اور راحت اور خوشی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے شہید کا مقام۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شہید کا مقام تب ملتا ہے جب تکلیف برداشت کر کے خدا تعالیٰ کی عبادت انسان کرے، ہر دنیاوی آرام کو خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی عبادت پر قربان کر دے، اور نہ صرف قربان کرے بلکہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسا سکون اس عمل سے ملے، ایسا مزہ اسے آ رہا ہو اس عبادت میں کہ جیسا کہ شہد کی مٹھاس سے مزہ آتا ہے۔ ایک مومن کی نماز اور عبادتیں، نماز پڑھنے کی طرف توجہ یا عبادتوں کی طرف توجہ کسی مجبوری کے تحت نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کی وجہ سے ہو، اس لیے ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر وہ فعل جو خدا تعالیٰ کی خاطر کیا جا رہا ہو خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ رضا جو ہے یہ شہادت کا مقام دلاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہر برائی جو انسان چھوڑتا ہے اس لیے چھوڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور میں نے اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو پختہ کرنا ہے، خدا تعالیٰ کی، کیونکہ ہر اچھے اور برے فعل پر، ہر عمل پر نظر ہے۔ میری یہ بری عادت یا بد اعمال خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ بات نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کو برائیوں سے روکے گی بلکہ نیکیوں کی طرف بھی متوجہ کرے گی۔ خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین میں پختگی پیدا ہوگی، اور یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے، ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ پھر
حضرت مسیح علیہ الصلوۃ مزید فرماتے ہیں کہ عام لوگ تو شہید کے لیے اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو تیر یا بندوق سے مارا جاوے یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جاوے۔ یہاں ایک حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن مرنے والوں کو شہداء کا زمرے میں شامل کیا گیا ہے وہ 5 ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: وبا میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری سے ہلاک ہونے والا، ڈوب کر مرنے والا، کسی عمارت کی چھت وغیرہ کے نیچے دب کر ہلاک ہونے والا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا۔ تو اس کی وضاحت آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف یہی فرمایا کہ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں ہے، یعنی یہ تو ظاہری موت کی وجہ سے شہادت ہے، لیکن شہادت کے اور بھی مقام ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہر مومن کو تلاش کرنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظر اس کے کہ اس کا جسم کاٹا جاوے کچھ اور ہی ہے، اور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یاد رکھو کہ صدیق نبی سے ایک قرب رکھتا ہے۔ پہلے شروع میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا کرو جو وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ صدیق نبی ہوتے ہیں، صدیق یا شہید یا صالحین۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو کہ صدیق نبی سے ایک قرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے، اور شہید صدیق کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہوتا ہے اور صالح بھی ہوتا ہے، لیکن صدیق اور شہید ایک الگ الگ مقام ہیں۔ اس بحث کی حاجت نہیں کہ آیا صدیق شہید ہوتا ہے یا نہیں، وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارق عادت اور معجزہ سمجھا جاتا ہے، وہ ان دونوں مقاموں پر اپنے رتبے اور درجے کے لحاظ سے جدا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں وہ کامل طور پر اپنے اصلی رنگ میں اس سے صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں۔ کوئی خوف اور رجا ان اعمال صالحہ کے صدور کا باعث نہیں ہوتا، کسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ وہ اس کی فطرت اور طبیعت کا ایک جزو ہو جاتے ہیں۔ تکلف اس کی طبیعت میں نہیں رہتا۔ جیسا ایک سائل کسی شخص کے پاس آوے، دنیا داری میں ہم دیکھتے ہیں، مثال لی آپ نے، کسی شخص کے پاس آوے کوئی سوال کرنے والا، تو خواہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اسے دینا پڑے گا اگر لوگوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں بڑا پیسے والا ہوں، یا نہیں بھی ہے تو پھر بھی شرم و شرمی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ اگر خدا فرمایا کہ اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے ہی لوگ کیا کہیں کہ مانگ رہا ہے اس کو دے بھی نہیں رہا، صاحب حیثیت بھی ہے، دیتا ہے، مگر اس قسم کا تکلف شہید میں نہیں ہوتا۔ شہید میں یہ تکلف نہیں ہے، اور یہ قوت اور طاقت اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے، اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا۔ ہر قسم کی تکلیف خدا تعالیٰ کی خاطر برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور بلا تکلف تیار ہو جاتا ہے، کسی خوف یا کسی انعام کی وجہ سے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مثلا ہاتھی کے سر پر ایک چونٹی ہو تو اس کو کیا احساس کرے گا، اس طرح ایک تکلیف ہوتی ہے ایک حقیقی مومن کے لیے، اس مومن کے لیے جو شہادت کا درجہ پانے کی خواہش رکھتا ہے۔ بس یہاں مزید فرمایا کہ اصل شہادت دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیت خدا تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ یقین جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ میرے ہر کام
خدا تعالیٰ کی کام پر خدا تعالیٰ کی نظر ہے، اور ہر کام میں نے خدا تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اعلیٰ اخلاق اور اچھے اعمال اصل رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں پھر ایسے مومن سے، ایسے شخص سے، یعنی ان کے کرنے کی وجہ دنیا دکھاوا نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول بھی صرف کوشش سے نہیں ہوتا بلکہ ایک حقیقی مومن کی فطرت اور طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے جب وہ مسلسل اس بارے میں کوشش کرتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے علاوہ کسی بات کا خیال ہی نہیں اسے رہتا۔ اگر جماعت کی خدمت کا موقع مل رہا ہے مثلا، اور اس کو آسان طریق پر کوئی بجا لا رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ میری تعریف ہو بلکہ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس لیے کہ یہ خدمت اب ایسی گھٹی میں پڑ گئی ہے کہ اس کے بغیر چین اور سکون نہیں ہے۔ بعض لوگ بے چینی کا اظہار کرتے ہیں جب ان سے خدمت نہیں لی جاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے اگر کوئی فقیر یا مانگنے والا کسی کے پاس جائے تو اکثر اس فقیر کو جس کے پاس وہ جاتا ہے کہ دنیا دار کے پاس کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن اس میں اکثر عموماً دکھاوا ہوتا ہے۔ لیکن شہید کا یہ مقام نہیں، شہید یہ نیکی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی نیک فطرت اسے نیکی پر مجبور کرتی ہے، اور فطرتی نیکی کی یہ طاقت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ کسی نیکی کرنے، کسی خدمت کے کرنے پر کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، مجھے ضرور اس کا بدلہ یا خوشنودی کا اظہار دنیا والوں سے ملنا چاہیے۔ کوئی جماعت کی خدمت کی ہے تو ضرور مجھے عہدے داران اس کو بدلہ دیں، نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ کام ہونا چاہیے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں کہ مرتبہ شہادت سے وہ مرتبہ مراد ہے جب کہ انسان اپنی قوت ایمان سے اس قدر اپنے خدا اور روز جزا پر یقین کر لیتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ تب اس یقین کی برکت سے اعمال صالحہ کی مرارت اور تلخی دور ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہر ایک قضاء و قدر بباعث موافقت کے شہد کی طرح دل میں نازل ہوتی ہے اور تمام صحن سینہ کو حلاوت سے بھر دیتی ہے، اور ہر ایک علام و انعام کے رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ سو شہید اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قوت ایمانی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہو اور اس کے تلخ قضاء و قدر سے شہد شیریں کی طرح لذت اٹھاتا ہے، اور اسی معنی کی روح سے شہید کہلاتا ہے، اور یہ مرتبہ کامل مومن کے لیے بطور نشان کے ہے۔ روز جزا پر ایمان تو ہر مومن کو ہے، لیکن اس پر یقین کیا ہے؟ اس پر یقین خدا تعالیٰ سے اس دنیا میں تعلق پیدا کرنے سے۔ دنیا دار بھی اپنے محبوب کی خاطر کئی سختیاں برداشت کر لیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ جو سب محبوبوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، اس کی خاطر کتنی سختیاں برداشت کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ دنیا کی محبتیں تو یا وقت کے ساتھ ساتھ ماند پڑ جاتی ہیں یا پھر اس دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی محبت کے پھل تو اس دنیا سے گزرنے کے بعد اگلی زندگی میں اور بھی بڑھ کر لگتے ہیں۔ نیک اعمال کی جزا خدا تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں سے لے جاتی ہے۔ بعض اعمال جو اس دنیا میں انسان کرتا ہے بے شک بعض اوقات سخت اور کڑوے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک دنیا دار تو جھوٹ بول کر
اپنی دنیاوی بہتری کے سامان کر لیتا ہے، لیکن حقیقی مومن جھوٹ کو شرک کے برابر سمجھ کر کبھی جھوٹ بول کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ سچائی بعض اوقات اس دنیا میں نقصان کا باعث بھی بن رہی ہوتی ہے یا اسے بنا رہی ہوتی ہے۔ مثلاً احمدیت ایک سچائی ہے، خدا تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن یہی سچائی احمدیوں کو بہت سے ممالک میں مشکلات میں گرفتار کیے ہوئے، سب سے بڑھ کر پاکستان میں۔ اس کے اظہار پر احمدیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ایمان پر قائم ہیں۔ یہاں یہ بھی بتا دوں ضمناً کہ احمدی حالات کی وجہ سے پاکستان سے ہجرت کر کے یہاں اسائلم کے لیے آتے ہیں، تو سچائی کے اظہار کی وجہ سے انہیں اپنے ملکوں سے یہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اگر یہاں آ کر جھوٹ اور غلط بیانی کو اپنے اسائلم کا ذریعہ بنا لیں گے تو سارے یہ درے پر پانی پھیر دیں گے۔ ان ملکوں میں سچائی کی ابھی بھی بہت قدر ہے۔ اگر سچ بول کر یہی بتا دیں، بعضوں کے تو کیس بڑے جینون ہوتے ہیں، بعضوں کے مقدمات ہیں، ماریں پڑی ہوئی ہیں، مخالفتیں، دشمنیاں ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کو کچھ نہیں ہے، لیکن سچ بول کر یہی بتا دیں کہ ایک مسلسل ٹارچر اور لا قانونیت اور احمدیوں کے خلاف قانون جو ہے اس نے ہماری زندگی کی آزادی چھین لی ہے، اور اب ایسے حالات ہیں کہ ہم اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا ایک برداشت کا معیار ہوتا ہے، اس لیے ہجرت کی ہے۔ بے شک پاکستان میں ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں احمدی ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے، لیکن ہر ایک کا برداشت کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ ہم میں اب برداشت نہیں رہی، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو اس بات کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اور ہمدردی کے جذبے کے تحت اسائلم یا لمبا ویزا دے دیتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ بولیں تو پھر ایک جھوٹ کے بدلے میں ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یوں کیس تو خراب ہوتے ہی ہیں بعضوں کے، یا اگر بالفرض بعض کیس پاس بھی ہو جائیں تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اپنے خدا کو ایسا شخص پھر ناراض کرنے والا بن جاتا ہے۔ بس اپنے خدا کی رضا کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں نے جن کو بھی سچائی کی بنیاد پر سچائی بیان کرنے کا کہا ہے، اس بنیاد پر اپنا کیس کرنے کا ہے، اور انہوں نے سچائی سے کام بھی لیا ہے، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے حضور جھکے بھی ہیں، ان کے کیس میں نے دیکھا ہے چند دنوں میں پاس ہو گئے۔ ایک حدیث کے مطابق تو سچائی پر قائم رہتے ہوئے دنیا کی خاطر ہجرت کرنے والے بھی شہید بلکہ صدیق ہیں۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دین میں فتنہ کے ڈر سے بچاؤ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں صدیق ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کے بچاؤ کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہ قیامت کے روز عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ایک ہی درجے کی جنت میں ہوں گے۔ بس آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں جب دین کی خاطر ہجرت کر کے آئے ہیں تو پھر سچائی کو قائم کریں ہمیشہ، اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور روز جزا پر ایمان اور یقین رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جزا سزا ایک یقینی امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے اس کی مزید فرمائی ہے وضاحت۔ بس جب یقینی امر ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر بہتر جزا کیوں نہ حاصل کی جائے؟ کیوں دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کی سزا کا انسان مورد بنے؟ بہرحال یہ ایک اور مضمون ہے، لیکن خلاصہ یہ کہ روز جزا کو سامنے رکھنے والا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان رکھنے والا بھی ہے اور شہید تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان قوی ہوتا ہے اسی قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے، یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشو و نما پا جائے تو پھر ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے۔ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشو و نما پا جاوے تو پھر ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی عمل اس کے سد راہ نہیں ہوتا، کوئی روک نہیں بن رہا ہوتا، وہ اپنی عزیز جان تک دینے میں بھی تحمل اور دریغ نہ کرے گا۔ بس شہید کا رتبہ پانا صرف جان دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اعلیٰ معیار کا حصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اپنے ہر عمل اور فعل کے کرتے وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ مختصراً یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے ایمان کے کیا معیار رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تمام گزشتہ انبیاء اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھو، اس زمانے کے امام اور مسیح موعود پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں مومن، یعنی بعد میں آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخری زمانے کی سب سے بڑی موعود بات تو مسیح موعود کا آنا ہی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے اس حصے میں وبالآخرۃ ہم یوقنون میں میرے پر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے۔ پھر ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو مضبوط کرو۔ ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ یہ بھی ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے بات، ہر محبت سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی محبت ہو۔ اگر یہ محبت نہیں تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ سب باتیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، اور پھر ان کے معیار بھی بڑھتے چلے جانے چاہیے۔ پھر ایمان کا معیار اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب ایمان لانے والوں کے سامنے خدا تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے ڈر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد بھی کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو جہاد تلوار کا جہاد، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے تو بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی مذہبی جنگیں ہیں، نہ اس قسم کا جہاد ہے۔ یہاں یہ جہاد جو ایک احمدی کا فرض ہے اور ہر جگہ اور ہر ملک میں کرنا چاہیے ایمان کو مضبوطی کے لیے اور شہادت کا رتبہ پانے کے لیے، وہ جہاد ہے تبلیغ کا جہاد۔ بس جہاں اپنے نفسوں کے اصلاح کا جہاد کرنا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا جہاد کرنا بھی ہر احمدی کا فرض ہے، اور یہ جہاد ہر ملک میں اور ہر جگہ رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں آنے والے ہر احمدی کا یہ فرض ہے کہ اس جہاد میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔
اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب ان ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلایا جائے تو وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال نہیں دی، بلکہ سنا اور اس کی اطاعت کی، اور یہی ایک حقیقی مومن کا ترا امتیاز ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، خطبات آپ سنتے ہیں، صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے سن لیا اور بس، بلکہ اس پر عمل کرنا، سنا اور اطاعت کی، ایسا عمل جو اطاعت کا نمونہ دکھانے والا ہو۔ بس جب یہ کوششیں ہوں گی تو حقیقی مومن بنیں گے، اور پھر ان رتبوں کی طرف بڑھیں گے جو شہادت کا رتبہ دلاتے ہیں، ان منزلوں کی طرف بڑھیں گے جو شہادت کا رتبہ دلاتی ہیں۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ بحث کرنا شروع کر دے کہ اس میں یہ حکم فلاں ہے اور اس حکم کی فلاں ڈیفینیشن ہے، تشریح ہے، انٹرپریٹیشن ہے، یا حجتیں کرنی شروع ہو جائیں۔ یہ مومن کا کام نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، یہ بھی حقیقی مومن کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ان سب احکامات پر عمل کرنے کی طاقت مانگتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میں بڑھتے چلے جانے والا بھی ایک حقیقی مومن ہے۔ بس یہ خصوصیات ہیں جو اس زمانے میں مومن کی ہونی چاہیے، بلکہ اس زمانے میں جیسا کہ شرائط بیعت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں آپ کے کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے عاشق صادق کو جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا ہے، مسیح موعود کو، ان کے ساتھ بھی تعلق سب دنیاوی تعلقوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بس یہ خصوصیات ہیں جیسا کہ میں نے کہا ایک مومن کی ہونی چاہیے، اور یہ خصوصیات ہوں تو چاہے وہ تبھی موت مر رہا ہو ایک انسان، شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رتبہ پانے کے لیے خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین پیدا کریں، روز جزا پر کامل یقین پیدا کریں، اپنے ہر عمل میں اس بات پر یقین رکھیں، ہر عمل کرتے ہوئے اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر سختی کو جھیلنے کے لیے اس سے مدد مانگیں، ایسی قوت ایمانی خدا تعالیٰ سے مانگیں جو بطور نشان کے ہو جائے، ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی دنیاوی لالچ، کوئی خواہش ہمارے ایمان میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ نیک اعمال بجا لانے کے لیے ہر قسم کے خوف سے دل و دماغ کو صاف رکھیں، بلا تکلف ہر نیکی کو بجا لانے والے ہوں، ہر نیکی ہماری فطرت کا حصہ بن جائے۔ استقامت اور سکینت کی قوت پانے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہم ہوں، عبادت کے ایسے معیار تلاش کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں۔ بس یہ وہ معیار ہیں جن کو حاصل کرنے کی ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کیا کوئی حقیقی مومن ہے جو اس کے بعد یہ سوال اٹھائے کہ ہم شہادت کی دعا کیوں کریں؟ یہ وہ حقیقی شہادت ہے جس کے لیے ایک مومن کو دعا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ حقیقی مومن بن سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے مختصراً باتیں کی ہیں، یہ یقیناً ایسی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کو حاصل کرنے، اس کو اپنانے اور زندگیوں پر لاگو کرنے کی خواہش کرنی چاہیے۔
بلکہ کرنی چاہیے. اور جب یہ معیار ہم حاصل کر لیں گے تو قطع نظر اس کے کہ دشمن کے حملوں اور گولیوں سے ہم جان قربان کرنے والے ہیں، دنیا کے کسی بھی پرامن ملک میں رہتے ہوئے بھی شہادت کا مقام ہم پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ گزشتہ جمعے کو جو ہیمبرگ میں پڑھا تھا، میں نے اعلان کیا تھا کہ اس دن ایک شہادت کی اطلاع آئی تھی. ان کو وائف نہیں تھے، اس لیے جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا. آج ان شاء اللہ تعالیٰ جمعے کے بعد ان شہید کا میں جنازہ پڑھاؤں گا، جن کا نام مکرم مقصود احمد صاحب ابن مکرم نواب خان صاحب ہے. 7 دسمبر 2012 کو کوئٹہ میں ان کی شہادت ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے والد مکرم نواب خان صاحب کی پردادی محترمہ بھاگ بھری صاحبہ المعروف محترمہ بھاگو صاحبہ کے ذریعے ہوا تھا. ان کو قادیان کے قریب ننگل کی رہنے والی تھیں یہ خاتون. انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. قیام پاکستان کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے ساہیوال چلا گیا، پھر 1965 میں کوئٹہ چلا گیا. مقصود صاحب کی پیدائش کوئٹہ میں ہوئی تھی. ان کی عمر 31 سال تھی. تعلیم ان کی مڈل تھی. اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹھیکیداری کا ایک کام کرتے تھے. اور نومبر میں، اسی سال نومبر میں ان کے بھائی مکرم منظور احمد صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. ان کی شہادت سے پہلے مقصود صاحب صرف بلڈنگ کنسٹرکشن کی ٹھیکیداری کام کرتے تھے. پھر اور کچھ وقت اپنے بھائی کے ساتھ ان کی ہارڈ ویئر کی دکان تھی، اس میں لگاتے تھے. بھائی کی شہادت کے بعد پھر انہوں نے مکمل طور پر دکان کا کام شروع کر دیا. واقعہ ان کی شہادت کا اس طرح ہوا کہ 7 دسمبر صبح 9 بجے مقصود صاحب اپنے ملازم کے ہمراہ اپنی ہارڈ ویئر کی دکان واقعہ سیٹلائٹ ٹاؤن پہنچے اور ملازم کو دکان پر بٹھا کے اپنے 2 بچوں کو اسکول میں جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں تھا چھوڑنے گئے. بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس نکلے ہی تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد آئے اور ان پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں شہید مرحوم کو 5 گولیاں لگیں، جن میں سے 4 گولیاں سر میں اور 1 گولی کندھے پر لگی. انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستہ میں ہی جام شہادت نوش فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسا کہ انہوں نے بتایا، گزشتہ ماہ ان کے بڑے بھائی کو شہید کیا گیا تھا. 2009 میں ان کو اغوا بھی کیا گیا تھا اور 12 دن کے بعد بڑا بھاری تاوان لے کے ان کی بازیابی ہوئی تھی. مرحوم خدمت خلق کا بہت شوق رکھتے تھے. جب بھی میڈیکل کیمپ لگائے جاتے، شہید مرحوم نہ صرف اس میڈیکل کیمپ کے لیے اپنی گاڑی مہیا کرتے بلکہ خود ڈرائیو کر کے ساتھ جاتے. اسی طرح دعوت اللہ کے پروگراموں میں بھی اپنی گاڑی پیش کرتے، ساتھ جاتے. کوئٹہ میں آنے والے مربیان کا بہت زیادہ خیال رکھتے، ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے. سیکیورٹی کی ڈیوٹی بڑے شوق سے دیا کرتے تھے، جمعے کی ڈیوٹی خاص طور پر دیا کرتے. صدر صاحب سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ نے بتایا ہے کہ شہید مرحوم نہایت مہمان نواز، کم گو، خوش اخلاق، حلیم الطبع اور سادہ طبیعت کے مالک تھے. کبھی کسی سے ناراض نہ ہوتے اور نہ ہی کسی کو ناراض ہونے کا موقع دیتے. بعض اوقات مخالفین بھی اگر سخت لہجے میں بات کرتے تو ان کی بات کو ہنس کر ٹال دیتے، لیکن یہ نہیں تھا کہ محسوس نہیں کرتے تھے. گھر ان کی باتیں بتاتے ہوئے رو پڑا کرتے تھے کہ یہ فلاں فلاں مخالفین نے آج اس طرح کہا ہے مجھے. شہادت سے 3 دن روز قبل کہتے ہیں صدر صاحب مجھے فون کیا اور کہا کہ میرا چندہ کیوں نہیں لیا اب تک. اسی روز اپنا چندہ مکمل طور پر ادا کیا. بیوی بچوں سے انتہائی پیار کا تعلق تھا. بیوی بچوں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. اپنے والدین کے علاوہ اپنی اہلیہ کے والدین کی بھی نہایت عزت کیا کرتے تھے، ہر طرح سے خیال رکھنے والے تھے. ان کے والد نواب خان صاحب کے علاوہ اہلیہ محترمہ ساجدہ مقصود صاحبہ، ایک بیٹا ہے مسرور احمد، اس کی 9 سال عمر ہے. بیٹی مریم مقصود 7 سال عمر ہے. 2 بہنیں ہیں ان کی.
اور ان کی اپنی والدہ تو وفات پا گئی تھیں، ان کی دوسری والدہ تھیں، والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ معلم سیٹلائٹ ٹاؤن ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بڑے سادہ مزاج تھے، مہمان نوازی ان کے گھر کا ایک عظیم خلق ہے۔ مربیان اور معلمین کی دل سے قدر کرتے تھے، بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ ان کے گھر میں نماز سینٹر تھا، اس کو ہمیشہ فعال رکھنے کی کوشش کرتے، اور ان کے گھر میں نمازیں تو ہوتی تھیں، پھر باقاعدہ وقف نو اور اطفال کی کلاسیں بھی ہوتی تھیں۔ بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے، اور بلکہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب حالات ایسے کوئٹہ کے ہو گئے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کی جائے، اور مولم صاحب سے مشورہ کر رہے تھے، اور مجھے خط لکھنا تھا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی، اس سے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ ان کے والد کے 2 ہی بیٹے تھے یہ، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ اس پہ ان کے والد صاحب نے صرف اتنا کہا آسمان کی طرف منہ کر کے کہ اے خدا، دونوں کو لے گیا، اب ان ظالموں سے خود بدلہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ یہ شہادت تو ان کے مقدر میں لکھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا حافظ و ناصر ہو اور اپنی پناہ میں لے لے۔ بیوی بچوں کو بھی اور والدین کو بھی صبر، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، دشمنوں کو بھی اب کیفر کردار تک پہنچائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔